آبشار کی اور سے آپ سب کو خوش آمدید۔ صحت اور غذا کے شعبے سے آج سمرن آپ کی میزبان ایک مختصر افسانہ لے کر آئی ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی آرا سے ہمیں نوازیں گے۔ اس افسانے میں دور حاضر کے ایک مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے حل کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ کو یہ کاوش کیسی لگی؟ اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ نباتاتی گٹھ جوڑ اور کورونا۔ مختصر افسانہ نباتاتی گٹھ جوڑ۔ بڑی آپا کی بالکونی میں مختلف قسم کے گملے رکھے ہوئے تھے، جن میں ہر طرح کی سبزیوں کو اگایا گیا تھا، اور بالکونی کے دائیں بائیں خوبصورت بیلیں لٹک رہی تھیں، جو دور سے آنے والے کو ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی، جس میں مومرے، کریلے، سوہاجنا، سیب کی پھلی، توری اور کدو کی بیلیں تھیں۔ ساتھ ہی باجی جی کا گھر تھا، جہاں ایک وسیع و عریض رقبے پر ایک خوبصورت باغ لگایا گیا تھا۔ اس باغ میں چھوٹے بڑے قطار در قطار کھڑے درخت سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور یہ درخت کسی محافظ کی طرح سینہ سپر تھے۔ اور سامنے بڑی بی کا گھر تھا، جہاں ایک لمبی راہداری تھی، جس میں مختلف قسم کی کیاریاں اور سبزے کو چھوٹے بڑے گملوں میں سجایا گیا تھا۔ مستطیل اور مثلث قسم کی کیاریوں میں ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو دنیا بھر سے منگوا کر لگایا گیا تھا۔ ان جڑی بوٹیوں کے پھولوں اور پتوں کی ٹہنیوں سے گیلری کو سجایا گیا تھا۔ اس راہداری کو اس طرح بنایا گیا تھا جس طرح بادشاہی کی بارادری ہو، اور یہ بارادری بادشاہی مسجد لاہور کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے تھی۔ اور یہ سارا سلسلہ بڑی بی نے اپنی صحت کو قائم دائم رکھنے کے لیے اختیار کیا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے گولیوں، کیپسول اور ٹیکے سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ڈرپوک تھی۔ وہ اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج ان جڑی بوٹیوں سے ہی کر لیا کرتی تھی، اور جب کبھی اسے کھانسی ہوتی، وہ جھٹ ملٹھی کا ایک ٹکڑا لے کر منہ میں رکھتی اور چوئنگم کی طرح اسے چباتی یا چوستی رہتی، اور وہ بلغم کا کلا کما کرنے کے لیے دار چینی کا قہوہ بنا کرتی تھی۔ اور جیسے ہی اسے ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ محسوس ہوتا تو وہ گاجر کھاتی اور تخمرنگا کا پانی بنا کرتی تھی۔ ساتھ ہی مسز خان کا گھر تھا، جنہوں نے اپنے چھت پر ایک وسیع و عریض پھولوں کا باغ بنایا ہوا تھا۔ اس گلشادہ باغ میں گلاب، چمیلی، گل داؤدی، سورج مکھی، سویدے، نرگس اور موتیے کی بیلیں تھیں۔ چھت کے چاروں طرف مثلث، مربع، مستطیل قسم کے گملے رکھے تھے۔ محلے میں ان چاروں گھروں کی بڑی ہی اہمیت تھی۔ جس کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی، وہ یہاں سے آ کر لے جاتا، اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز مل جاتی۔ آج محلے میں ایک زبردست قسم کی کانفرنس ہونے والی تھی، جس میں مسٹر کورونا کو شکست دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جانی تھی، اور یہ کانفرنس صبح سے شروع ہو کر شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک جاری رہنی تھی۔ چہل پہل، گہما گہمی، شور و غل، سرگوشیاں اور قہقہے سنائی دے رہے تھے، اور جہاں یہ کانفرنس کی جا رہی تھی، وہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا، اور سلفر بیلا ڈونا نے مل کر سارے محلے کو چمچما دیا تھا۔ تمام نباتات کاموں میں مصروف نظر آتے تھے، اور رستوں پر بیلوں سے خوبصورتی میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ کانفرنس کسی ہال کے بجائے میدان میں منعقد کی جا رہی تھی، اور شامیانے کے ذریعے ایک بڑا ہال بنایا گیا تھا، اور شامیانے کی چار دیواری کو مختلف پھولوں، بیلوں اور ٹہنیوں سے سجایا گیا تھا، اور کونوں میں بڑے بڑے گلدان رکھے تھے، جس میں پھولوں سے خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا
مہمانوں نے آنا تھا، یہاں پر سرو جیسے لمبے پودوں کو لگایا گیا تھا اور آس پاس مختلف قسم کے پیڑوں کے پودوں کو رکھا گیا تھا تاکہ آکسیجن کی اضافی مقدار مہمانوں تک پہنچتی رہے۔ گلاب اور تخمِ ریحان کی ڈنڈیاں ساتھ ہی میز پر رکھی تھی تاکہ آنے والوں کو خوشبو میسر آئے اور ان کے دماغ تر و تازہ ہو جائیں اور ان کی خوشبو سے وہ لوگ فرحت محسوس کریں تاکہ وہ خوشبو کی مدد سے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو۔ مستشیری نے تمام انتظامات پر ایک نظر دوڑائی اور اپنی ڈائری میں سے مسٹر جگنو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ پھر اسے صفحہ نمبر 3 پر جگنو کا نمبر مل گیا۔ اس نے اسے فون کرتے ہوئے کہا، دیکھو اپنی ٹیم کو تیار رکھنا اور وقت پر پہنچ جانا، اور تمام پودوں پر آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے جیسے جلتے ہوئے کمکمے لگیں اور آپ کی روشنی سے خوبصورتی میں دلکشی پیدا ہو جائے، اور اگر لائٹ چلی جائے تو آپ سب نے شامیانے کی چھت پر اس طرح کھڑے ہو جانا ہے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے کانفرنس میں پریشانی پیدا نہ ہو۔ شامیانے کے اندر کانے اور بانس کی کرسیاں میز رکھی ہوئی تھی۔ اسٹیج کو بھی مخمل سے سجایا گیا تھا۔ آپا کی، بڑی کی، باجی جی اور مسز خان کے گھر سے نباتات کے آنے کی ٹولیاں شروع ہو گئی تھی جس میں سبزیاں، پھل، جڑی بوٹیاں، پھول، پودے، پتے آنے شروع ہو گئے۔ پھر شام 4 بجے اسٹیج پر سے پردہ ہٹنا شروع ہو گیا اور آرٹیکا نے مائک کو سنبھالتے ہوئے سب کو سلام پیش کیا۔ آرٹیکا کی ساتھی بیلا ڈونا نے کہا، حاضرین و ناظرین، غائبین و سامعین، ہیلتھ آبشار کی جانب سے اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا ہے۔ ہم تمام مواصلاتی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگلا جملہ آرٹیکا نے مکمل کرتے ہوئے کہا، سوچتے ذہنوں، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں۔ آرٹیکا اور بیلا ڈونا کی جانب سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی یہ کانفرنس ان جراثیموں کے بارے میں ہے جس میں سے ایک جراثیم کرونا نے تمام دنیا میں ادھم مچا رکھا ہے۔ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس پر قابو تو پا رہا ہے۔ اس جراثیم نے تمام دنیا میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں خوف اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس چھوٹے سے جراثیم نے تمام دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں، بچے اور بوڑھے الگ پریشان ہیں اور نوجوان طبقہ بڑوں کی نصیحتیں سن سن کر تھک گیا ہے۔ خواتین بچوں کو سنبھالتے ہوئے اور کھانے پکا پکا کر عاجز آ گئی ہیں۔ بسیار خوری کی عادت پیدا ہو رہی ہے، لوگ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بڑوں کی نصیحت، شوہروں کی نکتہ چینی، بچوں کا شور و غل خواتین کو بے حد پریشان کر رہا ہے جس کی وجہ سے خاص کر خواتین پریشان ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور ذہنی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ نفسیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ رفتہ رفتہ ذہنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور دباؤ میں شدت آتی جا رہی ہے۔ آرٹیکا نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا، میں دردوں کی چوٹی کی دوا ہوں۔ میں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ دنیا کے درد کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں پہاڑوں پر پیدا ہونے والے تمباکو کا ایک پودا ہوں اور مجھ سے جو تیل بنایا جاتا ہے اس سے میں لوگوں کی درد کو کم کرتا ہوں بلکہ ختم ہی کر دیتا ہوں۔ مگر افسوس میں کورونا میں مبتلا لوگوں کے درد کو کم نہیں کر سکا۔ باہر کیف جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا۔ میری ساتھی بیلا ڈونا نے بھی مریضوں کی سوجن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ہماری کوششیں تو ہیں ہی لیکن انسانوں نے بھی اس مرض کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ اس پر قابو بھی پا رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے تمام انسانوں سے یہ کہنا ہے
پائی جاتی ہیں وہ آپ کم سے کم استعمال کریں، اور دن میں 5 قسم کے پھل اور سبزیاں ضرور استعمال کریں۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں تخم ریحان کو، جو اسٹیج پر آ کر تلاوت قرآن کریم پیش کرے اور سورۃ فاتحہ جو شفا کا منبع ہے آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد سلفر نے کلونجی کی حدیث پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3447۔ اور اب میں سبزیوں، پھلوں، پھولوں، جڑی بوٹیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر اپنی اپنی خدمات کی رپورٹ پیش کریں۔ نیز اس کے ساتھ صفائی اور ستھرائی بھی اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں سبزیوں کے خاندان کو، وہ آ کر بتائیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا کام کیے۔ سبزیوں کے نمائندہ ساگ اور کچنار نے آ کر بتایا کہ ہم نے انسانیت کے لیے سلفر اور اپنے وٹامنز پیش کیے ہیں، اور کورونا سے متاثر وہ علاقے جہاں پر لوگوں کو خوراک کی کمی کا سامنا تھا، وہاں محلے والوں نے ہی مل کر ہمیں ان لوگوں تک پہنچایا، اور جن افراد نے ہمیں استعمال کیا ان کی صحت بہتر سے بہتر ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے اپنے اندر کی خوبیوں کی ایک لمبی لسٹ پیش کی، جس میں انہوں نے بتایا کس سبزی کے کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے اور کون صاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھلوں کی باری آئی، جہاں پر کیوی اور سیب نے آ کر اپنی خدمات پیش کی، اور رپورٹ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہم نے انسانوں کے اندر وٹامن سی کو زیادہ اجاگر کیا ہے، اور انہیں سمجھایا ہے کہ اپنے اندر کی قوت مدافعت کو طاقتور بنائیں، جس سے وہ کورونا جیسے موذی مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سورۃ رحمان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اگر انسان خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو ان نعمتوں میں ہی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ پھلوں، پھولوں اور اناج کا ذکر ہے، اور تخم ریحان ایک ایسا پودا ہے جس سے جسم کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معدے کی صفائی، ہڈیوں کی مضبوطی اور جسم سے گندے مادوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں تو حاضرین و ناظرین، اب افسانے میں آگے کیا ہوا اور نباتاتی گٹھ جوڑ نے کس طرح دنیا کو باخبر رہنے کے لیے ہدایات کی، ہماری اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔